صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے دروشی پڑھے سارے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردے میں سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی یہ عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت محفل پاک کو سجانا اور اس میں جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے تعاون کرنا سب بھائیوں کا اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب لوگ بھی، محفل پاک کو سجانے والے بھی، محفل پاک میں آنے والے بھی۔ مبارکباد اس بات کی ہے کہ دنیا میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی رب کی رحمت، سب سے بڑی کائنات کی خوشی اور سب سے بڑی شخصیت کی آمد پر میں اور آپ شکر ادا کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ بالخصوص ہمارے وہ ساتھی، وہ نمازی جو ہم سے پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں، بچھڑ گئے، ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اس محفل پاک کا اجر ثواب ان کو بھی ایصال فرمائے اور ان کی اس کی برکت سے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جس طرح کہ یہ قانون ہے، ہر سال ہی یہ محفل پاک منعقد ہوتی ہے اور ہم قانونی طور پہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، تو ہم تلاوت قرآن مجید سے ہی محفل پاک کا آغاز کریں گے۔ مختصر سا میں آپ کو محفل پاک کا تعارف کراتا چلوں کہ ہمارا شیڈول کیا ہے۔ اس میں تلاوت قرآن مجید ہوگی، ثنا خوانی ہوگی اور انشاءاللہ میرے اور کئی علماء کے استاد، علم کا ذخیرہ اپنے سینے میں رکھنے والے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق رضا گولڑوی صاحب زیدہ شرفہ محتمم و ناظم اعلیٰ جامعہ غوثیہ مہریہ انوار رضا، آپ کی آمد ان قریب انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہماری خصوصی شخصیت مہمان حضرت علامہ مولانا قاری القرہ، زینت القرہ، صوفی باصفا، میری مراد قاری علی اصغر سعیدی صاحب۔ یہ بزرگ ہستی ہے، بزرگوں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، صوفیاء کا ہم تذکرہ سنتے ہیں۔ صوفیاء اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ انسان اس کو سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ ان کے پس پشت میں تعریف کر رہا ہوں، بھی وہ موجود نہیں ہے، یہ ان کی تعریف ہم نہیں کر رہے بلکہ اللہ والوں کے لوگ تعریف کرتے ہی ہیں۔ ہم لوگ بمشکل ماہ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور بڑی مشکل کے ساتھ، اچھی بات ہے رکھنے بھی چاہیے، الحمدللہ شکر ہے، ہم لوگ وہ تو رکھ لیتے ہیں۔ بعد ایسے بدبخت بھی ہیں کہ وہ بھی نہیں رکھتے جان بوجھ کے۔ اور اپنے ضمیر کو مارنا، اللہ والوں کی سب سے پہلی یہ چیز ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کو مارتے ہیں، اپنے ضمیر کو مارتے ہیں، کہ ضمیر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو قاری صاحب کی بلا عرصہ دراز سے پورا سال روزے کے اندر رہتے ہیں، ہر روز سوائے عیدین کے
باقی پورا سال وہ روزہ رکھتے ہیں، اور عام معاملات ان کے دیکھنے میں جائیں تو ہر روز ختم پہ جاتے ہیں، تقریباً اکثر کا ختم شی پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کھانا خود کھانا تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ کھانا اٹھا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، شدت سے بندے کو بھوک بھی ہو، اور پھر وہ اپنے ہی وجہ سے، یہ نفلی روزے ہیں، نفل سے انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے، اور ایسی شخصیات، ایسے لوگ قابل زیارت بھی ہوتے ہیں، قابل احترام بھی ہوتے ہیں، اور خدا کے فضل سے ہمیں ان کی بھی زیارت ہونے والی ہے، اور ان کی موجودگی میں، ایسی شخصیات کی موجودگی میں۔ اور دوسری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ان قریب انشاءاللہ بڑی مصروفیت تھی لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ صرف زیارت ہی کرا دیجیے گا۔ ہمارے محلے کی عظیم شخصیت، شاید بلکہ آپ واقف ہی ہیں، اگر نہیں تو میں تعارف کراتا چلوں، ہمارے قبلہ محترم جناب اسلم صاحب مرحوم برف والے، ان کے بیٹے جناب میری مراد صاحبزادہ محترم سہیل وکیل سیفی صاحب ہے، کہ وہ اس فیلڈ میں ہو کر بھی، دنیاوی فیلڈ کے اندر میں ہو کر بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی قابل تعریف ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے، اگرچہ آپ کی دنیاوی سٹیج کو دیکھیں، علم کو دیکھیں تو آپ نے لا کیا ہوا ہے، اور بڑے ماہر تھے اپنے فن کے، اپنے علم کے، لیکن آپ نے سب کچھ قربان کر دیا حضور کے قدموں میں، اور اپنی زندگی کو حضور کے رنگ میں، اپنا رنگ میں رنگ دیا ہے، اور حضور کے قدموں میں آ گئے ہیں۔ ایسی شخصیات کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ ان شخصیات کی زیر نگرانی میں، ان کی زیارت کرتے ہوئے زیر سایہ ہو کے جب ہم محفل کریں گے، دعا کریں گے، تو اللہ پاک انشاءاللہ ہماری محفل کو قبول بھی کرے گا اور ہمیں رنگ بھی لگائے گا۔ تو یہ مختصر سا محفل کا تعارف ہے، اور محفل کے آخر میں لنگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے۔ اس لنگر میں شفا ہی شفا ہے۔ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا، بلکہ خود سرکار نے پوچھا کہ تم یہ شہد کیسے بناتی ہو؟ اس نے کہا میں یہ جو پھلوں کا، درختوں کا، پتوں کا رس چوستی ہوں، اس کو اپنے جتھے میں آ کے سیو کر دیتی ہوں، ڈال دیتی ہوں، اسی کا شہد بنتا ہے۔ فرمایا گیا کہ پھلوں کا اور درختوں کا، بعض پتوں کا اور پھولوں کا، پھلوں کا رس میٹھا، کسی کا کڑوا، کسی کا پھیکا، مختلف قسم کے ان کے ذائقے ہوتے ہیں، تو تمہاری شہد میں ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے اور اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ اس جیسی مٹھاس کہیں نہیں ملتی۔ اس میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اس کے لیے کون سی چیز استعمال کرتی ہو؟ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ جب میں رس چوستی ہوں، رس چوسنے کے بعد اپنے چھتے میں آنے تک اللہ کے نبی آخر الزمان خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دروشی پڑھتی ہوں۔ یہ درود شریف کی مٹھاس ہے، اور وہ میرا شہد میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ ہم بھی درود شریف پڑھتے ہیں، حضور کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، حضور کی صفات کو بیان کرتے ہیں، بس اسی کی برکت سے ہماری زندگی بھی میٹھی ہو جائے گی، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارے حشر کے اندر بھی حضور کی آمد کے صدقے یہ میلاد کرنے کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ تم جانتی ہیں، لیکن حضور شفاعت فرما دیں گے تو ہماری بخشش بھی ہو جائے گی۔ بس اسی وجہ سے محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے، اور جو لنگر ہوتا ہے، اب یہاں پہ حضور کا ذکر کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، پھر یہی لنگر ہم کھائیں گے۔ تو جب شہد کھاتی ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے، تو وہ اس کا چوسا ہوا رس میٹھا شہد جیسا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کا جو یہ عام لنگر نہیں، یہ لنگر بھی یہ دلوں کو شفا بخشتا ہے، یہ دلوں میں نورانیت بھرتا ہے، پیٹ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اگر دل نہ بھی ہو، اعزاز سمجھ کے 2 لقمے لے لیا کریں۔ یہ بڑا بابرکت لنگر ہے، یہ روحانی علاج ہے، روحانی دوائی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے اس بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ یہ میلاد کے حوالے سے جو میلاد کا لنگر کھاتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے، گیت آقا دے گایا کر تینو رنگ لگ جاون گے، سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے، رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آگے محفل پاک کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، تو بیٹا میں بلا تاخیر دعوت تلاوت قرآن دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے شاعری کا شعر سناتا چلوں تاکہ آپ کا ذوق دوبالا ہو۔ جب کوئی اچھی بات سنیں،
یا کوئی شعر سنیں دل کو لگے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا کرنی ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس سے محفل میں برکت بھی ہوتی ہے، محفل کا رنگ بھی تو بالا ہوتا ہے، اور آپ کے جاگنے کا، بیدار ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اب میں شعر پڑھوں گا، آپ نے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہنا ہے، اور انہی سبحان اللہ کی صداؤں میں آپ نے دعوت دینی ہے اور اپنا استقبال کرنا ہے آنے والے اگلے مہمان کا۔ شاعر نے کہا آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، ابھی مل جائے گا، ابھی دیکھیں گے آپ۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، اور یہی ہے آرزو تعلیم میں قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم میں قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، یہ دو جہاں کی زینت میرے رسول سے ہے، کل کائنات کی زینت میرے رسول سے ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب حاجی ذوالفقار احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، جناب حاجی ذوالفقار احمد صاحب۔